من بعد ما تبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر الله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. سورہ محمد آیات 25 سے 28. ان الذین، کیا شبہ جو لوگ، ارتدوا علی ادبارہم، پیٹھ پیچھے پلٹ گئے، من بعد، بعد اس کے کہ، ما تبینہ، جو واضح ہو گیا، لہم الہدی، ان کے لیے ہدایت، کہ بے شک جو لوگ اس کے بعد کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی، پیٹھ پیچھے پلٹ گئے، اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا. اب یہاں سے منافقین کی روش بیان کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں پر حقیقت واضح ہوئی، راہ حق سے یہ آشنا ہوئے، انہوں نے اسے قبول کیا، لیکن جب آزمائشیں آئیں، تکالیف جھیلنی پڑیں، تو یہ پھر منہ پھیرنے والے ہو گئے. ساتھ وجہ بھی بیان کی کہ الشیطان سول لہم، شیطان نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے، انہیں یہی بات بھلی لگی، انہوں نے خود کو دانا سمجھا، آسانی کے دن ہوتے، فائدے کے دن ہوتے تو ایمان لے آتے، مشکلات آتیں تو منہ پھیر لیتے. وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں امیدیں دلائیں. شیطان انسان کو لمبی عمر کی امید دلاتا ہے، اور اس بات کو انسان اپنے لیے ڈھیل سمجھتا ہے. تو شیطان کی یہ بہت بڑی چال ہے کہ انسان کے برے اعمال کو بھی خوشنما بنا دیتا ہے، انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، اور پھر لمبی لمبی امیدیں یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ انہوں نے، قالو، کہا، للذین کرہوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ تعالی نے، سنطیعکم، ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر، بعض معاملات میں. یہ منافقین کی ایک اور روش بیان کی جا رہی ہے. للذین کرہوا ما نزل اللہ سے اشارہ یہود کی طرف ہے، سرداران قریش کی طرف ہے، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے. یہودیوں کو بھی بڑی تکلیف تھی اس بات سے، تو یہ منافقین لوگ ان کے پاس جاتے، ان کو بھی خوش رکھتے، ان سے کہتے کہ ہم تو تمہاری بات بھی مانیں گے، اگرچہ ہم نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، لیکن تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. ان سے خفیہ ملاقاتیں کرتے، ان کو بھی خوش رکھتے، یہاں تک کہ انہوں نے یہودیوں سے یہ بات بھی کہی، لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی یہودیوں سے یہ بات کہی انہوں نے کہ اگر تمہیں نکالا گیا، اور یہ نکالنے والے کون ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس معاملے میں ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. تو ان منافقین کے یہ یہودیوں کے ساتھ عہد و پیمان تھے. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسرارہم، ان کی رازداریاں، ان کی پوشیدہ باتیں، جو بھی یہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے اس کا. اب ایسے لوگوں کا، ایسے منافقین کا انجام بیان کیا جا رہا ہے. فکیف، پس کیا حال ہوگا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب روح قبض کریں گے ان کی فرشتے، یضربون، ماریں گے، وجوہہم، ان کے منہ پر، ان کے چہروں پر،
وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پشت پر. یہ ان لوگوں کی، ان منافقین کی سزا ہے، یہ ان کا انجام ہے کہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کو ان کے جرم کی سزا اسی وقت ملنا شروع ہو جائے گی جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے. تو پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کہ فرشتے ان کے چہرے پر بھی مار رہے ہوں گے، ان کی پیٹھ پر بھی مار رہے ہوں گے، اور مار مار کر ان کی روح کو قبض کیا جا رہا ہوگا. اب وجہ بیان فرمائی کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہونا ہے. ذالک، اس وجہ سے یہ، بِأَنَّهُمْ، بلا شبہ انہوں نے، اتبعوا، پیروی کی، ما اسخط اللہ، جس چیز نے اللہ کو ناراض کر دیا. کہ مطلوب تو ان سے یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار رہتے، اللہ کی بندگی کرتے، رسول کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے دنیا کے مفاد میں یہودیوں کے ساتھ جا کے خفیہ ملاقاتیں کی، ان کے ساتھ عہد و پیما کیے. وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، دوسرا ان کا جرم، رضوانہ، اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی خوشنودی کو. تو ایک تو انہوں نے اتباع اس چیز کی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور دوسرا ان کو اللہ کی خوشنودی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو پھر ایسے منافقوں کے لیے فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، بس ان کے اعمال ڈھا دیے گئے، ضائع کر دیے گئے. بظاہر اگرچہ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے کسی عمل کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، اور اس کی وجہ ان کی دو رنگی ہے. ان کا ایمان خالص نہیں ہے، بلکہ یہ مفاد پرست ٹولہ ہے. لہذا دنیا میں بھی روح قبض کرتے ہوئے ان پر سختی کی جائے گی، یہیں سے ان کے معاملے کو واضح کر دیا جائے گا کہ ان کا عاقبت میں انجام کیا ہونا ہے. اور جب روز قیامت اٹھائے جائیں گے تو ان کے سارے اعمال غارت ہو چکے ہوں گے. دعا ہے اللہ تعالی حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.